ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم حضرات، آج کے جمعہ کے لیے حضرت امیر شریعت کرناٹک دامت برکاتہم نے اپیل جاری کی ہے کہ آج کے جمعہ میں تمام ائمہ و خطبہ جو ہیں یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں تقریر کریں، لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں کہ یہ کیا ہے، اور لا کمیشن آف انڈیا کو جو اپنی رائے بھیجنی ہے وہ کتنا ضروری ہے۔ اس کے لیے بھی وقت اصل میں آج رات کے 12 بجے تک ہی رہ گیا ہے، اور اب تک 1 مہینے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب تک تقریباً 40 پر 6 یا 40 پر 8 لاکھ لوگوں نے ہی اپنی رائے لا کمیشن تک پہنچایا ہے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں تقریباً 20-25 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، اور اس میں 50 لاکھ کی رائے کوئی معنی نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو ہمارے مخالفین ہیں، یہ گودی میڈیا ہے، نیوز 18 نے ایک فرضی سروے کر کے ڈال دیا کہ 60% مسلم خواتین چاہتی ہیں کہ یکساں سول کوڈ نافذ ہو۔ فرضی طور پر اس نے سروے کیا کہ ہم نے سروے کیا پورے ہندوستان میں، اور 60% مسلم خواتین چاہتی ہیں کہ یکساں سول کوڈ نافذ ہو، یعنی اسلامی قانون نہیں چاہیے، نکاح کا اسلامی قانون نہیں چاہیے، طلاق کا اسلامی قانون نہیں چاہیے، خلا کا اسلامی قانون نہیں چاہیے، وراثت کا اسلامی قانون نہیں چاہیے، ہبہ کا، اوقاف کا جو مسلم پرسنل لاء میں ہے وہ یکساں چاہیے۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ فرضی، اصل میں یہ فرضی سروے کر کے متاثر کرنے کے لیے ڈالا جا رہا ہے، اور لا کمیشن آف انڈیا نے بھی 1 مہینے کے اندر اس نے پوری رائے طلب کر لی۔ وقت بڑھانے کے لیے ہماری طرف سے کہا گیا بھئی اور وقت بڑھاؤ، اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو اس ملک کے بہت سارے گاؤں میں، قصبوں میں یہ بات پہنچی ہی نہیں ہے کہ بھئی کیا ہے یکساں سول کوڈ، اور ہمیں اپنی رائے کس طرح درج کرانی چاہیے۔ تو آج کے جمعہ کے لیے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے یہ گزارش کی ہے کہ آج کے جمعہ میں بھی عوام کو یہ بتلائیں کہ یکساں سول کوڈ کیا ہے، اور لا کمیشن آف انڈیا کو جو اپنی رائے بھیجنی ہے آج رات کے 12 بجے سے پہلے تک بھیجیں۔ لیکن الحمدللہ میں نے گزشتہ جمعہ ہی یہ بات کہہ دیا تھا۔ گزشتہ جمعہ حالانکہ دوسرے موضوع پر بات کرنی تھی، لیکن میں نے یکساں سول کوڈ پر بات شروع کیا تھا، اور آپ حضرات کو ہم نے بتایا تھا کہ یکساں سول کوڈ کیوں ہمارے لیے ضروری ہے، یعنی ہم مسلم پرسنل لاء ہمارے لیے ضروری ہے، اور یکساں سول کوڈ ہمارے لیے
بالکل غیر ضروری چیز ہے، ہم اس پر عمل ہی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک طرف اللہ کا دیا ہوا قانون ہو اور ایک طرف انسانوں کا دیا ہوا قانون ہو۔ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے تو اللہ کے دیے ہوئے قانون پر ہی چلے گا، وہ ہے نا۔ اور الحمدللہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق چل رہا ہے، حالانکہ اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سود کا مسئلہ ہے، سود برادرات وطن کھاتے ہیں، بینکوں کے ذریعے کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہے وہ سود کو چونکہ اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، چاہے اس میں جتنا نفع ہو لیکن مسلمان اس کو حرام ہی سمجھتا ہے۔ بینکوں میں جو لوگ اکاؤنٹ رکھتے ہیں اور سود کا پیسہ جو آ جاتا ہے وہ بھی نکال کے کسی غریب کو دے دیتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں بھی کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے، آخری چیز ہے، وہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے کہہ دیا سود حرام ہے، حرام ہے، ملک کہہ رہا ہے کہ نہیں جی حلال ہے، کھاؤ تم، ٹھیک ہے، جس کو کھانا ہو کھاؤ۔ اور بہت سارے مسلمان ہیں جو مسلمان رہ کے بھی سود کھا رہے ہیں، سود پہ پیسہ لے رہے ہیں، سود پہ پیسہ دے رہے ہیں، بینک کے ذریعے جو پیسہ آ رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ بہت سے مسلمان ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، بینکوں میں مجبوراً وہ اکاؤنٹ رکھتے ہیں، پیسہ رکھتے ہیں، اور جو پیسہ آتا ہے وہ نکال کے کسی کو تقسیم کر دیتے ہیں، غریب کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کا قانون ہے ہمارے لیے لازم ہے، اللہ کا قانون ہے۔ قرآن نے کہا کہ شراب حرام ہے، اس کے کاروبار میں بڑا نفع ہے جو لوگ کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ شراب کے خرید و فروخت میں شامل ہو یا شراب کے کاروبار میں شامل ہو، پینا تو دور کی بات ہے، تو چونکہ حرام ہے اس لیے ایک مسلمان حرام سمجھتا ہے کہ نہ بھئی اللہ کا قانون ہے، ہم کو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ ایسی نکاح کے بارے میں اللہ نے قانون بتا دیا ہے، ایسی طلاق کے بارے میں اللہ نے قانون بتا دیا ہے۔ مسلمان مکلف ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق ہی وہ جیے گا، اگر نہیں جی سکا تو پھر مرنے کی باری، الحمدللہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہوگا، لیکن ایمان پہ جیے گا اور ایمان پہ دنیا سے جائے گا۔ تو آج کے حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ ہم کو بہرحال جو مسلم پرسنل لا، یہ مسلم پرسنل لا یہ کوئی علماء کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یعنی جو اللہ کا قرآن و حدیث کے ذریعے قانون دیا گیا ہے اسی قانون کے مطابق جو ہے لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں کہ آپ اس کے مطابق، اب سمجھو کل ہو کر کے یکساں سول کوڈ آیا، یکساں سول کوڈ کا مطلب جو غیروں کے لیے وہ آپ کے لیے، اب غیروں کے لیے جیسے کورٹ میں جا کے وہ رجسٹر کر لیتے ہیں میرج کو، یا پھر اس کے بعد وہ پھیرا لگاتے ہیں، چلو مسلمان کے لیے پھیرا لگانے کی بات نہیں بھی ہو، کورٹ میں جا کے بھائی کر لو آپ، شرعی طور پر نکاح کے لیے ضروری ہے 2 گواہ بھی چاہیے، لازمی طور پر اس کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے، اور بہت ساری مشکلات پیدا ہوں گی۔ تو مسلمان کے لیے یہ کفر اور ایمان کا مسئلہ ہے، تو ہمیں اپنی شریعت پر عمل کرنا ہے، انسانوں کے قانون پر عمل نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ نا بھائی۔ دوسری بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں اتنے لوگ ہیں کہ آپ میں سے کن کن لوگوں نے اپنی رائے لا کمیشن کو بھیجا ہے کہ ہمیں یکساں سول کوڈ منظور نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کہ آپ نے اپنی رائے بھیجی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے۔ میں ان سے کہوں گا کہ آپ کے لیے وقت ہے، آج رات کے 12 بجے تک 1-2 منٹ لگتا ہے۔ فرض کرو کسی کو نہیں معلوم ہے، ای میل کا استعمال نہیں معلوم ہے، کس طرح QR اسکین کرے نہیں معلوم ہے، بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں بڑے بوڑھے ان کو نہیں معلوم ہے، تو میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں، جو نوجوان ہمارے سامنے موجود ہیں، اور آج کا نوجوان شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اسمارٹ فون استعمال نہ کرتا ہو، تو ہمارے جو نوجوان ہیں جو خرافات میں اپنے فون کا استعمال کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، آج وہ طے کریں کہ جمعہ کے بعد سے لے کے رات کے 12 بجے تک ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں گے جن کے پاس فون ہے، ان کے فون کے ذریعے ان کا ای میل جو ہے
لا کمیشن آف انڈیا کو بھجوائیں گے، انشاءاللہ کریں گے نا۔ اور ہر نوجوان جو اسمارٹ فون استعمال کر رہا ہے طے کرے کہ کم سے کم 10 آدمیوں کا ہم تو ای میل کروائیں گے، انشاءاللہ ضرور کریں گے نا بھائی۔ اور جو حضرات نہیں جانتے ہیں، ہم کو ای میل کرنا نہیں آتا ہے، حالانکہ وہ کیو آر کوڈ وغیرہ لنک وغیرہ جو ہے تو مسجد کے دروازے پر پلر پہ چشمہ کر دیا گیا ہے، آپ اسکین کر کے، لیکن جن کو نہیں معلوم ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ جاننے والوں کو پکڑیں، ان سے کہیں کہ بھائی آپ ذرا ہمارے موبائل سے یہ کام کر دو، تو آپ کریں گے تو آپ کے کھاتے میں بھی ثواب۔ اس لیے کہ علماء نے متفقہ طور پہ کہا ہے کہ لا کمیشن کو آپ اپنی ناپسندیدگی اگر بھیجیں گے کہ مجھے یکساں سول کوڈ منظور نہیں ہے، آج احتجاج کا طریقہ یہی رکھا ہے علماء نے۔ حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ سڑکوں پہ اتر جائیں، سڑکوں پہ اتریں گے ہندو مسلم بنے گا، اور دشمن چاہتا یہ ہے کہ یہ ہندو مسلم کا مسئلہ بن جائے، ہندو مسلم میں رائٹ ہو اور مسلمانوں کے لیے اور مشکلات پیدا ہوں۔ اس لیے ہمارے اکابرین نے اور اس ملک کے دانشوروں نے یہ طے کیا ہے کہ فی الحال ہمیں سڑکوں پہ اترنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اشتہار بازی کی ضرورت نہیں ہے، کسی نعرے بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت صرف آپ کے 2 منٹ کے قربانی کی ضرورت ہے، 2 منٹ اسی کے لیے کہ آپ لا کمیشن آف انڈیا کو آپ اپنا احتجاج درج کرائیں کہ یکساں سول کوڈ ہمیں منظور نہیں ہے۔ اس کے اندر سب کچھ ہے، آپ اگر اپنے فون سے کر دیں تو آپ کا احتجاج درج ہو جائے گا۔ رات 12 بجے تک وقت ہے، آپ لوگ طے کیجئے کہ آج جمعہ کے بعد سے لے کے آخری وقت تک انشاءاللہ یہ کام کریں گے۔ جنہوں نے کر لیا ہے الحمدللہ اپنی ذمہ داری پورا کیا ہے، جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ یہ کام کریں، خود جاننے والوں کے ذریعے کرائیں، یا پھر جو نوجوان ہیں وہ آگے بڑھ کے یہ کام کریں۔ اور یہ کام کیوں ضروری ہے میں نے بتایا، یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ کوئی سادہ مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا ہو جائے گا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کیا ہو جائے گا۔ یہاں اصل میں کفر و ایمان کا مسئلہ ہے، کفر و ایمان کا مسئلہ ہے۔ ایک طرف اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون یہ کہہ رہا ہے کہ سود مت کھاؤ، اور یہ قانون کہے گا سود کھاؤ۔ مثال کے طور پر اللہ کا قانون یہ ہے کہ طلاق اس طرح دو، نکاح اس طرح کرو۔ قانون اب یہ بنے گا مسلمان کے لیے بھی فرض کرو کہ نہیں تم کو نکاح اس طرح کرنا ہے، طلاق اس طرح دینا ہے۔ عدت کا کوئی مطلب نہیں ہے، جو اسلامی قانون ہے اس سے ہٹ کے جو قانون بنایا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے شریعت کو چھوڑ کر، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کوئی اگر چاہے کہ ہم کفر کا بنایا ہوا قانون استعمال کریں، یہ منظور نہیں ہے۔ ہاں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں اس ملک میں جو بہت ساری باتیں کہتے ہیں کیا ہو جائے گا، کیا فرق پڑ جائے گا، سب کے لیے قانون بنے گا، دیکھا جائے گا۔ ابھی سے وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اور جو قبائلی لوگ ہیں اور دوسرے ایسے لوگ ہیں جو اس کی زد میں آئیں گے، وہ ذمہ دار کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم چھوڑ دیں گے، ان کو اختیار ہوگا اپنے مذہب کے مطابق اور اپنے رسم و رواج کے مطابق وہ عمل کر سکتے ہیں۔ نشانے پہ کون باقی رہ جاتا ہے؟ ایک مسلمان رہ جاتا ہے۔ جیسے NRC میں CA میں ہوا، ان کو نکال دیا، وہ نکل گئے، جینی نکل گئے، پنجابی نکل گئے، فلاں سب نکل گئے، کون باقی رہ گیا؟ ایک مسلمان نشانے پر ہے۔ تو یہاں بھی نشانے پر مسلمان ہے۔ اگر آپ جو ہے اپنی سپر ڈال دیں گے، مجھے یاد ہے کہ تقریباً آج سے 40 سال پہلے کہہ لیجئے، حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے وہ اس وقت صدر تھے۔ حضرت نے ایک تقریر فرمائی تھی اور فرمایا تھا ملک کے حالات دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ اذان پر بھی پابندی لگائی جائے گی، آئندہ مسجدوں کے بنانے پر پابندی لگائی جائے گی، مسلمانوں کے یہ تشخص جو ہے، یہ لباس جو ہے، یہ ٹوپی جو ہے، اس پر بھی پابندی لگائی جائے گی۔ اس وقت بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن آج ایسا لگ رہا ہے کہ آج کے حالات دیکھ کر حضرت یہ فرما رہے تھے۔ آج آپ دیکھیے اذانوں کے لیے مشکلات ہیں، ہم کو پریشانی ہو رہی ہے، زور سے مت اذان دو، کل کہ وہ بھی بند کرو، مسجدوں پر پابندی ہو رہی ہے، نئی مسجدوں کی اجازت نہیں ہے، ٹوپیوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، اسلامی تشخصات کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے۔
ہمیں اس موقع پر طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم زندہ رہیں گے، اسلامی شریعت کے مطابق زندہ رہیں گے۔ بالکل ہمیں طے کرنا پڑے گا۔ اگر ہم طے نہیں کریں تو پھر زبردستی کوئی آ کے شریعت پر عمل نہیں کرا سکتا ہے، اس لیے ہم کو طے کرنا ہے۔ باقی دعا کی بھی ضرورت تو ہے نا، اللہ سے ہی رو کے مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں، آہوزاری کریں، اللہ سے دعائیں کریں، بار بار اللہ سے رو کے گڑ گڑا کے۔ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے، شریعت سے ہم ہٹ گئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہم نے چھوڑا ہے خود سے اللہ قانون بنا کے ہم کو سزا دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا تو ایمان ہے نا۔ اس کائنات کا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس کائنات کا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ۔ اور کائنات کا نظام جو چل رہا ہے کس کے ذریعے چل رہا ہے؟ اللہ کے ذریعے چل رہا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ درخت کا ایک پتا بھی اس خالق و مالک کے منشا کے بغیر نہیں گر سکتا ہے، نہیں ہل سکتا ہے۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی منشا اور مرضی شامل ہے، اور ہماری بدعمالیاں ہیں جو ہم نے خود شریعت کو چھوڑا ہے، نتیجے میں ہمارے اوپر یہ مسلط کیا جا رہا ہے۔ تو توبہ کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے کہیں، آہوزاری کریں، تو بہرحال یہ بات بن سکتی ہے۔ ہمارے لیے تو بیچ میں ایک بات کہہ دوں میں اخیر میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن اب بھی کہہ لیتا ہوں میں۔ تقریر شروع ہوئے تقریباً 15 منٹ 17 منٹ ہو گئے ہیں، ہے نا؟ بہت سارے لوگ پیچھے اب آ رہے ہیں، دکھ رہے ہیں آتے ہوئے، اب تشریف لا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو ہے اور 15 منٹ کے بعد آئیں گے جب جماعت کھڑی ہونے کا وقت۔ بہت سارے بد نصیب جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، بد نصیبی کہیں گے نا، خوش نصیب کہیں گے ان کو، جو جمعہ تک نہیں پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے بد نصیبی کی بات ہے نا۔ بھئی حدیث میں آتا ہے اور بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے کہ جمعہ کے دن جو بندہ وقت سے پہلے مسجد میں آتا ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے آتا ہے، یہ اذان جو دی جاتی ہے نا، اس اذان کے بعد تو دکان کا کھولنا، دکان کا چلانا، مال لینا دینا، دنیا کی باتیں کرنا، ہوٹلوں میں بیٹھنا، گپ شپ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ زور سے بولیے، پیچھے والے بھی بولیں بھائی۔ جو بعد میں آنے والے ہیں اصل تو ان کو کہنا ہے، آپ حضرات تو ماشاءاللہ پہلے آتے ہیں، جو حضرات بعد میں آتے ہیں ابھی بھی آ رہے ہیں اور ابھی اور آئیں گے، جماعت کھڑی ہونے تک آئیں گے، یہ اوپر کا جو طبقہ ہے ان تک بھی بات پہنچائیے۔ شاید ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہو، کسی نے کہہ دیا ہو کہ نہیں بھائی کیسا کی جماعت کھڑی ہو گئے، شامل ہو گئے تو بات ختم ہے نا؟ نہیں، روایتوں میں ہے کہ باضابطہ اس اذان کے بعد جو ہے خرید و فروخت کرنا حرام ہے۔ کچھ لوگوں نے شوشہ چھوڑا، نہیں وہ اذان جو منبر پہ بیٹھتے نا، وہ اذان کے بعد خرید و فروخت چھوڑنا حرام ہے۔ اچھا، وہ اذان کے بعد آپ دکان چھوڑے خرید و فروخت تو آتے آتے تو خطبہ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ وہ خطبہ نماز میں شامل ہے۔ ظہر 4 رکعت ہے، جمعہ 2 رکعت ہے، علماء کہتے ہیں اس 2 رکعت کے بدلے میں یہ 2 خطبہ ہے، تو وہ اذان کے بعد اگر آپ چلو گے تو آپ کا وہ خطبہ بھی گیا ہے نا بھائی؟ نہیں، اکثر علماء کی رائے ہے کہ جمعہ کے دن جو پہلی اذان دی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کی اذان وہ ہوتی ہے جو 12:30 بجے دی جاتی ہے پہلے، اس کے بعد ہر کام ذر البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، فسعوا الی ذکر اللہ، مسجد کی طرف چل پڑو۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ بھئی اذان کے بعد، اور اس کی تیاری آپ کو پہلے سے کرنی ہے، اگر اذان کے بعد فوراً چل پڑنا ہے تو تیاری پہلے سے کرنی ہے، نہیں وہ اذان دی ہے تو جا کے غسل کریں گے کہ وضو کریں گے کہ دکان بند کریں گے، ہے نا؟ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، تو حرام ہے۔ آپ اگر آدھا گھنٹے پہلے 15 منٹ پہلے اگر آپ مسجد کو آ جائیں گے
تو کیا اللہ تعالیٰ رزق بند کر دیں گے؟ آپ کی روزی ختم ہو جائے گی؟ رزق دینے والا اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اور اگر آپ یہ معاملہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے رزق کی پابندی ہو سکتی ہے، رزق میں تنگی ہو سکتی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے، حدیث میں بھی ہے کہ کوئی بندہ جمعہ کے دن وقت سے پہلے غسل کرتا ہے جمعہ کے اہتمام میں، اور اس کے بعد پھر وہ وقت سے پہلے مسجد آتا ہے، ہر قدم پر ثواب لکھا جاتا ہے، ہر قدم پر۔ اور بخاری کی روایت ہے، قیام السنۃ صیام السنۃ، اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزے کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور 1 سال کے تہجد کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنا آسان ہے نا بھائی، پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اخیر میں آتے ہیں، بالکل پتہ نہیں کس مصروفیت میں ہوتے ہوں، چاہے کچھ بھی مصروفیت ہو، جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ چیز صحیح نہیں ہے، شریعت کے مطابق وہ حرام ہے، تو ہم تو خود شریعت کو توڑ رہے ہیں نا بھائی۔ شریعت کہتی ہے کہ جمعہ آؤ، ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، گویا کہ ہمارے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے جمعہ، 2 رکعت پڑھ لیں گے ٹھیک ہے، بہت سارے بد نصیب نہیں پڑھنے والے ہیں۔ ابھی بھی آنے والے لوگ ہیں، دیکھیے کتنے آرام سے، کتنی مستی کے ساتھ دوستوں سے بات کرتے ہوئے، جھومتے ہوئے آتے ہیں، گویا کہ ایک تفریح کی جگہ ہے، چلو وہاں سے جائیں گے، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ جاتے ہیں ادھر وضو کرتے ہیں، ادھر وضو کرتے ہیں، پھر ہاتھ پوچھ کر کے آتے تک تو خطبہ ختم ہی ہو جاتا ہے۔ یہ عمل صحیح ہے یا وہ عمل صحیح ہے کہ وقت سے پہلے آپ وضو کر کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، 1 سال کے تہجد کا ثواب عطا فرمائیں گے؟ تو شریعت پر عمل کرنے کا تو ہمارا معاملہ یہ ہے نا، یکساں سول کوڈ کی جو ہم مخالفت کر رہے ہیں، اسی لیے نا ہم کو ہماری شریعت عزیز ہے، ہم شریعت پر عمل کریں گے۔ کہاں شریعت پر عمل کر رہے ہو بھائی؟ ہفتے میں 1 دن جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، نماز تو فرض ہے، 5 وقت بھی پڑھنا ہے، لیکن جمعہ کے دن اہم ترین دن ہے، بہرحال فضیلت کے دن ہے، لیکن جمعہ کا معاملہ بھی یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے چلو چلے جائیں گے، پڑھ لیا، نہیں پڑھے۔ یاد رکھو، پھر میں کہتا ہوں، اور اپنے ان دوستوں کو آپ سمجھائیے جو بعد میں آتے ہیں کہ اللہ کے بندے اذان کے بعد کسی اور کام میں لگنا کیا ہے؟ زور سے بولیے، پیچھے والے بھی بولیں، پیچھے جو بعد میں آتے ہیں ان کی زبان سے کہلانا چاہتا ہوں میں، حرام ہے۔ لہذا آپ اذان ہوئی، بہتر تو اذان سے پہلے آ جائیے آپ۔ اور آپ پچھلے زمانے میں دیکھیں گے تو اللہ اکبر، تابعین کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں، اور ایک بات اور عرض کروں گا کہ جو حضرات بعد میں آتے ہیں یہ ان کو زیب نہیں دیتا ہے کہ لوگوں کے کاندھوں کو ہٹاتے ہوئے آگے آئیں۔ میں دیکھتا ہوں کئی لوگ بعد میں آتے ہیں لیکن لوگوں کو کاندھوں کو ہٹاتے ہوئے، ان کے اوپر سے پاؤں کو چلاتے ہوئے آگے بڑھتے، درست نہیں ہے۔ آپ کو اگر آگے بڑھنا ہے پہلے آئیے، آپ پہلے آ کر بیٹھیے آپ، لیکن جو لوگ پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ بعد میں آ کر ان کے کاندھوں کو ہٹا کر تکلیف دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جگہ اگر یہاں نہیں ہے، اوپر کی منزلوں میں الحمدللہ جگہ ہے، نماز ہوتی ہے، نیچے کی منزل میں بھی، اوپر کی منزل میں بھی، اس کے اوپر کی منزل میں بھی، اس کے اوپر کی منزل میں بھی انتظام ہے، آپ جائیے وہاں۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بڑا ہے، بوڑھا ہے، نہیں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن جو نوجوان ہیں، طاقتور ہیں، ان کو تو اوپر جانا چاہیے۔ تو بہرحال دوستوں اور بزرگوں، یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ جمعہ کے دن کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ وقت سے پہلے، اذان سے پہلے وضو کر کے اپنی دکان سے، اپنے مکان سے، اپنے دفتر سے، اپنے گھروں سے، اپنی جگہ سے نکل کے آپ مسجد آئیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ثواب عطا فرمائیں گے؟ 1 سال کے روزوں کا ثواب، صیام السنۃ، 1 سال کے روزوں کا ثواب، اور قیام السنۃ، 1 سال کے تہجد کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے۔ کون سا بیپار ہے کہ آپ اتنی دیر میں اس سے زیادہ کما لیں گے؟ ایک تو حرام الگ ہے، اور پھر اس کے بعد آپ یہ کر رہے ہیں، اس لیے اس کا خیال رکھیں گے نا انشاءاللہ بھائی۔ پیچھے والے بولیں بھائی آپ حضرات تو ماشاءاللہ پہلے آ جاتے ہیں، اللہ اس پر باقی رکھے، قائم رکھے۔ وہ حضرات جو پیچھے آتے ہیں، بعد میں آتے ہیں، اب آ رہے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ طے کیجئے کہ انشاءاللہ وقت سے پہلے ہم اللہ کے گھر میں آئیں گے۔ آئیے، آپ کو طے کرنا ہے کہ ہم کو شریعت پر عمل کرنا ہے۔ آپ نہیں کریں گے، کوئی خطیب نہیں کرا سکے گا۔ خطیب کی کیا حیثیت ہے؟
جس نے نہیں کرنا چاہا اس کو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ بھی نہیں لا سکے راہ راست پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل تھا نہیں تھا، ابو طالب تھا نہیں تھا، لیکن نبی کی ذات بھی ان کو نہیں بدل سکی۔ کیوں؟ چونکہ وہ بدلنا نہیں چاہتے تھے۔ کوئی اگر طے کر لے کہ ہم کو نہیں بدلنا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم کیا بدل دیں گے؟ کوئی اور عالم کیا بدل دے گا؟ نبی کی ذات بھی اس کو نہیں بدل سکتی ہے۔ تو طے آپ کو کرنا ہے، عزم، ارادہ، ہمت، حوصلہ آپ کو کرنا ہے۔ 15-20 منٹ پہلے آگے کون سی پریشانی ہو رہی ہے؟ اور الحمدللہ یہاں جو بات ہوتی ہے اس منبر و محراب سے، کوئی سیاست کی بات نہیں ہوتی ہے۔ آپ کہیں نہیں کون سی وہ سیاست کی بات سننے جانا، کون سی وہ بریگیڈ روڈ ایم جی روڈ کی بات سننے جانا۔ الحمدللہ یہاں سے جو بھی بات ہوتی ہے خالص قرآن و حدیث شریعت کی بات ہوتی ہے۔ اور یاد رکھے، ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیجئے، قرآن کی بات، حدیث کی بات، شریعت کی بات، جتنی بات بھی ہے ہر بات میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے، ہماری سمجھ کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہے؟ لیکن اللہ نے جو شریعت اور قانون دے دیا ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، ایک نئے پیسے کا نقصان نہیں ہے۔ آپ کے سمجھ میں نہ آئے، آپ کے سمجھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے سمجھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا ہے کہ بھئی شریعت یہ ہے تو پھر شریعت یہ ہے تو شریعت میں ہی فائدہ ہے نا؟ جتنے بھی اسلام کا ایک قانون، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، جاننے والے بھی ہوں گے، پڑھے لکھے حضرات بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، دانشور بھی ہوں گے۔ میں کہہ رہا ہوں کوئی ایک ایسا قانون اسلام کا بتائے جس میں ہمارا نقصان ہو عمل کرنے سے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس قانون کو اللہ نے اتارا ہے، اور اللہ کے قانون کا اتارا ہوا چونکہ اللہ آج کو بھی جانتا ہے، کل کو بھی جانتا ہے، آخر تک جانتا ہے کیا ہونے والا ہے۔ آج جو پارلیمنٹ میں قانون بنایا جاتا ہے، آج بنتا ہے، تھوڑے دن کے بعد پھر قانون بدلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد قانون بدلتا ہے، ایک ایک قانون 50-50 100 بار بدلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا جو قانون ہے، اللہ نے قانون بنایا اور صاف صاف کہہ دیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، اور اللہ کے قانون میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ غیر جو کہہ رہے ہیں، میڈیا والے جو کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 70% مسلم خواتین نے یہ کہا کہ ہم کو شریعت نہیں چاہیے، یکساں سول کوڈ چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں اس کا کیا مطلب؟ جو مسلمان یہ کہے ہم کو شریعت نہیں چاہیے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسلام سے خارج، اسلام سے خارج۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جو مسلمان کہہ دے مرد و عورت کہ ہم کو شریعت نہیں چاہیے، اس کا مطلب وہ کہہ رہا ہے ہم کو قرآن و حدیث نہیں چاہیے، اسلام سے وہ خارج ہوگا۔ ایک ہے عمل نہیں کرنا، دل میں ہے نہیں شریعت پر عمل کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، فلاں فلاں شریعت کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، لیکن نہیں کر رہا ہے، یہ ایک غلطی ہے، اس سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی یہ کہہ دے کہ ہم کو شریعت نہیں چاہیے، کہہ دے ہم کو قرآن و حدیث نہیں چاہیے، تو پھر وہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، میڈیا والوں نے جن عورتوں سے پوچھا ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ یا تو یہ غلط سروے ہے یا پھر انہی عورتوں سے پوچھا ہوگا جن کا مزاج ہی وہی ہے، اسی طرح کے مزاج رکھنے والی عورتوں سے پوچھا ہوگا جان بوجھ کر، جن کو شریعت نہیں چاہیے، جن کو پردہ نہیں چاہیے، جن کو آزادی چاہیے، عدت نہیں چاہیے، یہ ساری چیزیں جس طرح کی آزاد۔ تو آج ہمارے مردوں میں بھی آزادی ہے، شریعت کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، یہ ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی زندگی میں انشاءاللہ ہر حال میں شریعت کو نافذ کریں گے۔ اور پھر دوبارہ میں کہتا ہوں کہ جن حضرات نے اب تک کے اپنی رائے لا کمیشن کو نہیں بھیجا ہے، وہ آج رات کے 12 بجے سے پہلے تک اپنی رائے آپ لا کمیشن کو بھیج دیں۔ آپ اپنی ذمے سے بری ہو جائیں گے، آگے جو ہوگا اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ سے ہم کہہ سکتے ہیں اے اللہ ہماری طاقت اتنی تھی، ہم نے یہ کیا ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو دیکھا کہ ایک پرندہ ہے جو پانی لا کے ڈال رہا ہے، چڑیا ہے جو پانی لا کے اس آگ پر، شعلے پر ڈال رہا ہے۔
کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو بھائی؟ اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم اس میں جلانے والے ہیں، جلائے جائیں گے، ان کو ڈالے جانے والا ہے، میں یہ پانی کے ذریعے اس آگ کو بجھانا چاہتی ہوں۔ کسی نے کہا کہ تمہارے اس پانی سے آگ تو نہیں بجھنے والا ہے، اتنا شدید آگ؟ تو اس نے کہا یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ میرے چونچ کے چند قطرے سے یہ شعلہ تو نہیں بجھنے والا ہے، لیکن قیامت میں اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ ابراہیم کی یاری کس نے کی تھی، ہم بھی آگے ہوں گے، اللہ ہم نے ان کے لیے جو آگ جلایا گیا تھا بجھانے کے لیے جو میرے بس میں تھا وہ میں نے ضرور کیا تھا۔ کسی نے دیکھا وہ گڑگیٹ ہے جو پھونکے مار رہا ہے، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اور اس کو شعلے کو بھڑکا رہے ہیں، تمہارے پھونکوں سے کیا ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے اس کا شمار تو اسی میں ہوگا نا۔ تو آپ کے ذمے فی الحال مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ کیا ہے کہ ہر شہری اپنے موبائل سے، اور ایک موبائل سے ایک ہی بار بھیجا جانا ہے، اور QR کوڈ وہاں لگا ہوا ہے، آپ لے لیجئے، نہیں جانتے ہیں جاننے والوں کے ذریعے لاء کمیشن کو اپنی رائے بھیج دیجئے کہ بھائی ہمیں یکساں سول کوڈ منظور نہیں ہے۔ فی الحال آپ کی اتنی ذمہ داری ہے، سڑکوں پر اترنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے پھر جیسے حالات ہوں گے آپ کہیں گے اللہ سے۔ اللہ علماء نے کہا، مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کہا، ہم نے ذمہ داری نبھایا، آگے کیا ہوتا اللہ کو معلوم ہے۔ اور اتنی بات تو ذہن میں آپ رکھیے، آج مجھے اصل میں وہی کہنا تھا جو آئندہ میں عرض کروں گا، اور پچھلے کئی جمعہ کا باقی بھی تھا جو مجھے کہنا تھا، وہ اہم مضمون کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیجئے آپ کہ اللہ کے فیصلے میں خیری ہوتا، بہتری ہوتی ہے۔ ہماری غلطی یہ ہے، عام لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ہی انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری غلطی کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں جنت کے مزے لینا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اب ان کو رکاوٹ لگتی ہے کہ بھئی یہ شریعت رکاوٹ ہے، حرام حلال رکاوٹ ہے، یہ چیز پردہ رکاوٹ ہے، فلاں رکاوٹ ہے۔ تو عام غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہی جنت کے مزے، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ آپ جانتے ہیں نا امتحان دینے کا حال الگ ہوتا ہے، اور رزلٹ کے بعد جو طلبہ کامیاب ہوتے ہیں انعام دینے کی جگہ الگ ہوتی ہے نا۔ ایسا تو نہیں کہ امتحان حال میں رزلٹ اسی وقت انعام مل جاتا ہے، ایسا نہیں نا۔ امتحان حال ہے، امتحان دیجئے، اچھا امتحان آپ نے دیا ہے، بعد میں آپ کو رزلٹ اچھا ہوگا، بہتر کیا ہوگا، انعام ملتا ہے نا۔ ایسے ہی دنیا اصل میں امتحان کی جگہ ہے، اللہ نے آزمائش کے لیے ہم کو رکھا ہے، مسلسل ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کی آزمائش نہ ہو رہی ہو، الگ الگ طریقے پر۔ جس کو اللہ نے دولت دیا ہے صحت کے معاملے میں آزمائش میں ہے، جو صحت کے معاملے میں ہے پریشان ہے تو دولت کے معاملے میں آزمائش ہے۔ کوئی اگر اپنی اولاد کی طرف سے خوش ہے تو اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں کی طرف سے وہ پریشان ہے، الگ الگ معاملات ہے۔ ہمارا ذہن یہ بننا چاہیے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے بہتر ہے، اس لیے ہم کو نہیں معلوم کل کیا ہوگا، ہم کو نہیں معلوم، اور اللہ کو معلوم ہے۔ مثالوں سے بات سمجھا سکتا ہوں کہ ذہن تو پہلی بات یہ بنائیے کہ ہم کو شریعت پر چلنا ہے۔ دوسری بات ذہن میں یہ رکھیے کہ اللہ کی طرف سے جو نظام چل رہا ہے بہتری کے لیے ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے۔ وقت ہو گیا شاید نہیں ہے، ایک مثال سے میں یہ بات سمجھاتا ہوں، موضوع باقی ہے انشاءاللہ پھر میں عرض کروں گا۔ ایک کمپنی کا ڈائریکٹر تھا، اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، اور جس شہر جانا ہے وہاں بڑی کمپنی، اس کو مال سپلائی کرنا ہے، اور کروڑوں کا وہ ڈیل تھا وہ۔ تو اس نے 3-4 بڑی کمپنیوں کے ڈائریکٹر کو بلایا تھا اپنے یہاں، بھائی فلاں ڈیٹ کو آ جائیے، ہم وہ ڈیل فائنل کر کے آپ کو دے دیں گے۔ کروڑوں کا مسئلہ تھا وہ۔ تو ایک ڈائریکٹر اپنے شہر سے اس نے فلائٹ کی ٹکٹ لیا، اسی ڈیٹ میں جانا ہے اس کو دوسری جگہ۔ فلائٹ کے ٹکٹ پوری ہو چکی تھی، اخیر میں کچھ ٹکٹ وہ چانس کی ٹکٹ دے دیتے ہیں، کسی کو ضرورت ہوتی ہے ان کو جانا ہی ہے تو چانس والا ٹکٹ، ٹھیک ہے کوئی اگر کینسل کرے گا تو آپ کو مل جائے گا۔ اس نے کہا مجھے جانا ہے، چانس کا ٹکٹ دے دو، لے لیا۔ اس کے بعد وہ ڈائریکٹر جو ہے جس دن جانا تھا
دوسرے شہر میں. جب ایئرپورٹ پہنچا تو کاؤنٹر پہ جو اٹینڈنٹ بیٹھا تھا اس نے کہا نہیں آج پوری فلائٹ فل ہے. اس نے کہا نہیں مجھے ہر حال میں جانا ہے، چاہے جیسے ہو جس طرح ہو کرو، جو پیسہ چاہیے. اس نے کہا سر فلائٹ تو فل ہے، آپ تھوڑا انتظار کر لیں. بالکل آخری لمحے میں چانس کی ٹکٹ وہ دیتے ہیں، آخری لمحے میں کوئی بندہ نہ آیا تو پھر وہ کینسل کر کے آپ کو ٹکٹ مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد اٹینڈنٹ نے کہا کہ نہیں، آج آپ سے پہلے 1-2 بندہ آیا ہوا تھا چانس والا، 1-2 کینسل ہوا، ان کو مل گیا ہے، پوری فلائٹ فل ہے، اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اب وہ لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، مینیجر کو گالیاں بول رہا ہے، اونچی آواز سے باتیں کر رہا ہے کہ میرا جانا بہت ضروری تھا، میرے پورے سال کے کمائی کا مسئلہ تھا، کروڑوں کا مسئلہ تھا، میں تو لٹ گیا، برباد ہو گیا. اس نے کہا کیا کر سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، فلائٹ فل ہے. تو بات کرتے کرتے وہ ڈائریکٹر جو ہے رونے لگا. یعنی اتنا بڑا نقصان تھا کروڑوں کا کہ ہماری ڈیل جاتے تو فائنل ہو جاتی، ہمارا کام ہو جاتا. رونے لگا. خیر چلو ٹکٹ نہیں، ایک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، اس میٹنگ میں وقت میں نہیں پہنچ سکتے ہیں. واپس گھر آ گیا. وہ ایئرپورٹ سے جب گھر آیا اس نے ٹی وی آن کیا تو دیکھا کہ وہ فلائٹ جس پر یہ جانا چاہ رہا تھا لینڈ کرنے سے پہلے وہ کریش ہو گئی وہ، اور جتنے اس کے پیسنجر تھے سب کے سب مر گئے. اب اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، پہلے گالیاں دے رہا تھا مینیجر کو، اٹینڈنٹ کو، غصہ ہو رہا تھا، لڑتا تھا، جھگڑ رہا تھا، میں تو تباہ ہو گیا، میری کمپنی برباد ہو گئی، کروڑوں کا ہمارا نقصان ہو گیا. لیکن حقیقت نہیں معلوم تھا آگے کیا ہونے والا ہے، انسان کو کیا پتہ ہے. اور جب حقیقت کا علم ہوا ہو یہ فلائٹ تو کریش ہونے والی تھی، اب اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. تو ایسے ہی ہمارا معاملہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہر معاملے پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے بہتر ہے. کوئی آدمی غریب ہے سمجھے ہمارے لیے یہی بہتر ہے، کوئی آدمی بیمار ہے سمجھے میرے لیے یہی بہتر ہے. اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا ہے. کوئی بے اولاد ہے سمجھے ہمارے لیے یہی بہتر ہے. بھئی سمجھو اگر اولاد اللہ دے دیتے نافرمان بنا دیتے اور عذاب ہوتا نا. کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ ہماری بیوی خوبصورت نہیں ہے وہ عذاب میں جی رہا ہے. نہیں، اللہ نے بیوی جو دیا ہے اللہ کا فیصلہ ہے، وفادار تو ہے. اگر خوبصورت ہوتی بد کردار ہوتی تو کیا ہوتا؟ گھر آپ کا بساتی، دل کسی اور میں بساتی. وہ اللہ کا فیصلہ ذہن میں بٹھائیے اچھی طریقے سے. اللہ کا جو فیصلہ ہے جس حال میں ہم ہیں اللہ ہمارے لیے خیر ہی کرے گا، اللہ بہتر ہی کرے گا. ہمیں ہر حال میں یہ طے کرنا ہے ہمیں شریعت پر چلنا ہے، شریعت سے بیزارگی نہیں. ہاں کبھی اگر غلطی ہو جائے، شریعت پر عمل نہ ہو، توبہ کیجئے، پھر عزم کیجئے. لیکن یہ کہنا کہ ہم کو شریعت نہیں چاہیے، شریعت پر ہم کو عمل نہیں کرنا ہے، ہمیں یکساں سول کوڈ چاہیے، کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا ہے. ہاں مسلمان نام کے ایسے بہت سارے دہریے ہیں، میڈیا میں بھی ہیں، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں، نام نہیں لینا چاہتا ہوں، جو بڑی وکالت کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی یکساں سول کوڈ ہو گیا تو آخر کیا فرق پڑ جائے گا. ظاہر ہے ان کے لیے آج بھی فرق نہیں ہے، کل کیا فرق پڑنے والا ہے. صرف نام مسلمانوں کا ہے، باقی ان کا کوئی کام اسلام کے مطابق نہیں ہے. تو انشاءاللہ آج کا جو وقت ہمارا باقی رہ گیا ہے اس میں انشاءاللہ ہمیں لا کمیشن کو جو بھیجنے کی ذمہ داری ہے پوری کر لیں گے نا انشاءاللہ. جنہوں نے بھیجا الحمدللہ، جنہوں نے نہیں بھیجا وہ طے کریں کہ انشاءاللہ ضرور آج رات کے 12 سے پہلے خود بھی بھیجیں گے، اپنے گھر کے خواتین کے موبائل سے بھی ہم بھیجوائیں گے، اور نوجوان بھی تیار ہو جائیں جاننے والے کہ جو نہ جاننے والے ہیں ان تک پہنچ کر کے وہ یہ کام کریں. انشاءاللہ کریں گے نا. اور دوسری بات میں نے وہ بعد میں آنے والے ہیں پھر ان سے کہیں کہ بھئی آپ کب آئیں گے آئندہ جمعہ سے؟ پیچھے والے کوئی بولیں بھئی کب آئیں گے آئندہ جمعہ سے؟ ہاں ماشاءاللہ کوئی تو بولا الحمدللہ. اذان سے پہلے آنے کا ارادہ آپ کریں گے تو اذان تک آپ آئیں گے. آپ ارادہ کریں گے اذان ہوگا دکان بند کریں گے نکلیں گے، ہوتے ہوتے کافی وقت گزر جاتا ہے. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ وقت پر آپ آئیں گے. اور پھر قیام السنتن صیام السنتن بخاری کی روایت یاد رکھیے، میری طرف سے نہیں ہے. وقت پر آ جائیں گے آپ مسجد تو 1 سال کے روزوں کا ثواب، 1 سال کے تہجد کا ثواب اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.